بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے لوگوں تک دین کو پہنچایا تاکہ لوگ دنیا میں بھی رہ کر آخرت کی تیاری کریں، کیونکہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانیت کو بھیجا ہے امتحان کے لیے کہ آخرت میں جو امتحان ہے اس کی یہاں پر تیاری کر لی جائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے آخری رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا برگزیدہ پیغمبر رسول بنا کر بھیجا، اور ہم الحمدللہ اس نبی کے امتی ہیں۔ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا جس کا نام اسلام ہے، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے سے پہلے اس دین کو، اسلام کو اپنی اس امت کو سونپ کے چلے گئے۔ اب بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس امت نے پھر اس دین کے اندر ٹکڑے کر دیے، اس اسلام کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، اپنی مرضی کے لوگوں نے فرقے بنا لیے۔ جیسے جیسے فرقے بنتے گئے، لوگوں کے عقائد، لوگوں کے خیالات، لوگوں کے نظریات، لوگوں کے افکار قرآن و سنت سے علیحدہ ہوتے گئے۔ انہی میں سے عقائد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ درجہ دے دیا جو درجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں دیا، حالانکہ درجہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی ہوگا جو اللہ نے دیا ہے۔ اور ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ ہماری نماز نہیں ہوتی جب تک ہم حضور کا ذکر نہ کریں، ہماری اذان نہیں ہوتی جب تک ہماری اذانوں کے اندر حضور کا ذکر نہ آئے، حضور کا نام نہ آئے۔ تو حضور کے لیے تو ہماری جانیں بھی قربان ہے، لیکن جو اللہ کا درجہ ہے، جو اللہ کا مقام ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں ہے۔ یہ اسلام جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم جب بھی اپنے عقائد کو پختہ کریں گے، اپنے عقائد جس طریقے سے ڈھالنا ہے، بنانا ہے، وہ کس طریقے سے ہے، اسلام کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، کہ حق آپ کے رب کی طرف سے آ چکے، آپ اس میں شک کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے گا۔ اسی قرآن میں سے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ جن کے اندر ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تھوڑا ذرہ برابر بھی اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ عربی جاننے والے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جب نکرہ تحت نفی آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ یہاں پر لا حرف نفی ہے اور ذر اپنے معطوف کے ساتھ دونوں نکرہ ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہے، مختار کل نہیں ہے۔ مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی چیز سورہ اعراف کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ بئر معونہ کا قصہ بڑا مشہور ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ہم اسلام سیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں داعی اسلام دیں، اچھے اچھے قاری دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب میں سے اچھے اچھے قاریوں کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ پھر جو لوگ یہاں پر اسلام سیکھنے کے بہانے آئے تھے اور جنہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اپنے کچھ ساتھی دیں جو ہماری قوم میں چل کر ہمیں اسلام سکھائیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ کئی اچھے اچھے قاری قرآن بھیج دیے تھے۔ پھر ان لوگوں نے جا کے بئر معونہ پر ان تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا، جس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی طور پر بہت تکلیف ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پورا ایک مہینہ ان لوگوں پر بد دعا کرتے رہے۔ اب یہاں پر دیکھنے کے قابل غور باتیں اب یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مختار کل تھے تو اپنی پاور کو استعمال کیوں نہیں کیا اور اللہ سے دعائیں کیوں کرتے رہے۔ دوسرا، یہاں پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کی بھی نفی ہوتی ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ میرے اصحاب کو لے کر یہ لوگ شہید کریں گے، اس لیے میں دوں ہی نہیں۔ تیسرا ایک چیز یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایک داعی اسلام کی، قاری قرآن کی کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے، کیا عظمت ہے، کہ جن قاری قرآن کو شہید کیا گیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قاری قرآن کی وجہ سے ان کی محبت میں پورا ایک مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر ان لوگوں پر بد دعا کرتے رہے۔ یہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر منع کر دیا۔ یہاں پر تو یہ ہوتا ہے کہ مولوی کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں،
یہاں تو مولوی کو مارا جاتا ہے، یہاں تو مولوی پورے محلے کی بیوی ہوتی ہے، جو گھر سے مار کھا کے آتا ہے یہاں پر آ کے مولوی کو باتیں سناتا ہے، جن کے گھر میں عزت نہیں ہوتی وہ یہاں کے مولویوں پر باتیں بناتا ہے۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جو قرآن کی تعلیم دینے والے ہیں، قاری قرآن ہیں، اسلام کے داعی ہیں، اللہ کے نزدیک ان کی کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، لیکن مختار کل نہیں تھے، مختار کل صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہوتے تو اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے، ابو طالب، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ہدایت دے دیتے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس سے محبت کریں، احببتا جس کو آپ محبت کرتے ہیں، جس سے آپ کی محبت ہے، آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یعنی حضور کو جس سے محبت ہے حضور اس کو بھی ہدایت نہیں دے پا رہے، یہ ہدایت اس کو ملتی ہے جس طرح آگے فرمایا کہ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کو ہدایت دینی ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مل مسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کیا ہیں؟ فرمایا کہ اللہ رسول، سوائے رسول کے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر ارشاد فرمایا کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اللہ کو یہ چیز ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ جو کھانے کا محتاج ہو وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ یہی چیز ہمیں بھی سوچنی چاہیے، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اگر وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ، امام علی علیہ السلام کیسے مشکل کشا ہو سکتے ہیں؟ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عقائد کو درست کریں، قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد ڈھالیں، اپنے عقائد کو قرآن و سنت کے مطابق کریں، تبھی ہماری نجات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔